السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام، اللہ کا شکر ہے۔ کیسے جا رہے ہیں حالات؟ حالات انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک جا رہے ہیں اور کچھ عرصہ بعد انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب؟ ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ تھوڑی بہت چیزیں جو ہے نا اس کا جو ہے نا جو وہ غلط جا رہے ہیں اور اس کو اس پہ نظر ثانی ہونا چاہیے، باقی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک جا رہے ہیں۔ چوروں کو پکڑ رہے، جو جتنی بھی وہ ریفارم لا رہے ہیں نا ہر چیز میں، جس طرح ہاسپٹل ہو گیا، یہ جو تعلیمی ادارے کو سارے جزء میں جو ریفارمز لا رہے ہیں نا وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف وہ بندہ چیخ ہی نکال رہا ہے جس میں اس کم از کم اس میں چوری ہے۔ جس طرح وہ موبائل والا چیخ ہی مار رہا ہے کہ بھائی موبائل کر رہے، یہ کر رہے، موبائل ادھر سے اس نے کنٹینر بھر کے لاتے ہیں اور ادھر جو ہے نا غیر قانونی بیچتا ہے، یعنی پلاسٹک ہمارے ملک سے پیسے نکلتے ہیں اور پلاسٹک ادھر سے لا رہے۔ اب جو موبائل آئے گا وہ قانون کے اندر آئے گا، نیچے آئے گا، اس میں گورنمنٹ کو پیسے مل جائے گا۔ جس طرح ڈاکٹر کا حساب ہے، ڈاکٹر کو بول رہے ہیں نا ہمارے پشاور میں اس حساب ہے، سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ بھی لے رہے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ اس کا لے رہے، 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اس میں آدھا گھنٹہ چائے پیتے ہیں، پھر باہر آ کر کے رات 12 بجے تک ڈیوٹی دے رہے ہیں، 2000 کا ایک مریض 2000 کا لیتے ہیں، تقریباً رات 12 بجے تک وہ 1 لاکھ روپے ایک دن میں کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان اس کو کیا بول رہے ہیں؟ اس کو یہ اس کا تنخواہ نہیں کاٹ رہے، اس کا پینشن نہیں کاٹ رہے، اس کو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ سرکار کے ملازم ہیں، آپ باجوڑ بھی جائیں گے، آپ مومندی جنسی بھی جائیں گے، آپ ہر جگہ جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے وہ قصب خانہ بنایا، یعنی آپ ادھر 2 گھنٹے ڈیوٹی ادھر کرو اور پھر رات کو دن کو آ جاؤ، رات 12 بجے تک اپنے کلینک میں بیٹھ جاؤ۔ سرکار کی نوکری اگر وہ دیکھ رہے کہ بھائی آپ سرکار میں آپ مریض کو 1 مہینے میں آپریشن کے لیے دیتے ہیں، اور پرائیویٹ میں آپ اس کو کہہ رہے کہ جاؤ خون جمع کرا دو، ادھر سے آپ ڈاکٹر کدھر سے لاتے ہیں؟ وہی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں لیکن وہ پیسے لیتے ہیں، پیسے سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح سرکار میں بھی کرتا نا تو پھر وہ اتنا مریض جمع نہیں ہوتا، اس کو 1 مہینہ ٹائم نہیں دیتا، 2 مہینے ٹائم آپریشن کے لیے، اور پرائیویٹ میں کہہ رہے کہ بھائی جاؤ خون جمع کرا دو۔ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب؟ بہت انشاءاللہ مجھے صرف یہ ہے کہ عثمان مدار کو چینج کرنا چاہیے۔ بہت عرصے سے میں دیکھتا ہوں یہ سارے پرانے چہرے ہم نے دیکھ لیا، اس کو بھی 5 سال ٹائم دینا چاہیے، دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں۔ ملک ڈوبے ہوئے ملک سے اور کتنا ڈوبے گا، اس کو بھی 5 سال دے دو کہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو سارے جو ہے نا یہ سارے منحوس چہرے ہیں نا، سب لوگوں نے دیکھ لیا ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو سارے یہ ہمارے عوام میں عقل نہیں ہے، ابھی ان لوگوں میں شعور آیا، ابھی تک یہ لوگ نواز آوازیں لگا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ جو چلا گیا کہہ رہے میں بیمار ہو، کبھی بھی ڈیتھ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ آرام سے یاش بیاش گھوم رہے، اور ان لوگوں کے عقل میں ابھی بھی ادھر بس پڑا ہوتا ہے ان لوگوں کے سر میں، اس لیے کہ بھائی آپ لوگ سب کچھ دیکھا ہے آپ نے، اب اس کو بھی دیکھ لو کیا کرتے ہیں۔ 5 سال چلو یہ ملک کیا کرے گا، کدھر تک پہنچائے گا، ڈوبا ہوا ملک سے اور کتنا ڈوبے گا، بات یہ۔ ٹھیک ہے، کیا میسج دیں گے لوگوں کو، کس طرح اب جاگ جانا چاہیے اوورآل ملک کے لیے؟ میں تو جو لکھ کے پڑھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو سب کو پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ جتنی بھی پارٹی تھی نا سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دیا انارو دیا۔ اب جو عمران خان کہہ رہے یقین مانو، میں بتا رہا ہوں ہم غریب بندہ ہے، تمہارے سامنے ٹیا لگائے ہوا ہے، لیکن میں گارنٹی سے دیتا ہوں کہ یہ بندہ صحیح گریٹ بندہ ہے اور ایماندار بھی ہے، اور یقین کرو 5 سال بعد ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بندے کا پالیسی کس طرح تھی۔ ابھی تھوڑا تکلیف گزارے، انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ میسج ہے۔ جتنی بھی عوام ہے انشاءاللہ اس کو میں بتا رہا ہوں، ابھی وہ ٹماٹر کا آوازیں لگا رہا ہے، ٹماٹر عمران خان نے مہنگا نہیں کیا، ٹماٹر پیچھے سے شارٹ ہوا ہے، جب شارٹ ہوئے تو لوگوں نے مہنگا کیا۔ اب میں یہ چیز ہے نا عمران خان نے ہم کو نہیں بتایا کہ یہ 300 کا بیچو، یہ میں 400 کا بھی بیچتا ہوں، اب یہ اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو چاہیے حکومت کو کہ تھوڑا سا یہ جو کھانے پینے چیز ہے جس میں غریب آدمی کو جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے، اس پہ نظر ثانی ہونا چاہیے، یعنی آٹا سستا ہونا چاہیے، گھی ہو گیا، یہ باقی چیزیں پیٹرول، اس طرح جس سے غریب آدمی پر اثر پڑتا ہے اس کو تو یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا ڈیوٹی کرے ایمانداری سے۔ جب تک بندے میں تقوی نہیں، عمران خان کس پہ نظر ڈالے گا؟ پہلے ڈاکٹر ہے وہ اگر جاتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے ادھر چائے پیتا ہے آدھا گھنٹے میں، تو پھر ڈاکٹر میں بیچارہ مریض جو ہے نا وہ یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اس طرح ڈیوٹی کرے جس طرح پرائیویٹ ادارے میں کرتا ہے، جس طرح پرائیویٹ کلینک ہو گیا، جس طرح پرائیویٹ ادارہ ہو گیا۔ اب جب پبلک اسکول جاؤ، پبلک اسکول میں جو ہے نا اس کا لڑکا دیکھو اور سرکاری اسکول کا دیکھو، پرائیویٹ اسکول کا ٹوٹل بیچارے کا پوری اسکول کا 1,20,000 1.5 لاکھ روپے آتے ہیں، سرکاری اسکول کا 10 لاکھ روپے مہینہ آتا ہے، لیکن اس کا لڑکا دیکھو، اس کا بیچارے چوتھی کلاس کے لڑکے کو اپنا نام نہیں آتا ہے، اس کی بکسے میں دیکھو سر 8ویں 9ویں کلاس کی کتابیں پڑھا ہوتا ہے، یعنی وہ پوچھنے والا اس کو نہیں ہے۔ استاد جاتا ہے کہ بھائی شور نہ کرو، سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، آرام سے شور نہ کرو، بس سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اپنے لیے جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں تو ایک ایسی بھی ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ وہ دن
تقریباً 2 ٹیچر تھا نا, ایک کو بولتا تھا کہ جب چھٹی ہو جائے گا میرا حاضری لگا دو. صحیح ہے. کوئی افسر آ جائے نا تو پھر ادھر اس کا درخواست پڑا ہوتا تھا, وہ اس پہ وہ کرتا تھا, چھٹی لگاتا تھا. اچھا. جب افسر نہیں آتا تھا اس کو حاضری لگاتا تھا. یہ طریقہ چل رہا ہے. اور ادھر اسکولوں میں جو ہے نا, اسکولوں میں وہ بکریاں لوگ وہ باندھتے ہیں, بکری اور یہ ساری چیز. صحیح ہے. انشاءاللہ نظام سارا چیز ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بندہ بہت ایماندار ہے, یقین کرو سب کے لیے ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے نواز شریف کو پیر بنایا. اب وہ پیر جو ہے نا وہ انہوں نے کیا. اب مجھے یہ بتاؤ, اب چلو ساری چیزیں چھوڑو, عمران خان نے 14 مہینے میں ملک سارا غرق کیا, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 30,000 ارب قرضہ کس نے چڑھا ہے؟ لوگوں میں شعور آ گیا, اب لوگ اچھائی کا ساتھ. سب سے مین میسج یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا. پہلے کوئی کسی کو اپنے اونٹ کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارا اونٹ کا اہمیت کتنا ہے. اب سب لوگوں میں مین جگہ یہ کہ ہر ایک پوڈری سی پوچھو اس میں بھی شعور آ گیا کہ ہمارا اونٹ کیا ہے اور ہمارا آم کیا ہے.